پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی۔ پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں مگر ہم نے اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی۔ امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا دو ٹوک پیغام۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے ایسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو اور میزائل کی ضرورت پیش آئے۔ خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی۔ بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق یورپی یونین کے تحفظات پر دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے۔ برطانیہ قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، لیکن فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہوتا ہے۔ اس سے منصفانہ سماعت کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں پر یورپی یونین کے بعد برطانیہ کا بھی اظہار تشویش۔ خارجہ، دولت مشترکہ اور ڈیولپمنٹ آفس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا، برطانیہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ملٹری کورٹ سے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے 11 مجرم سینٹرل جیل لاہور منتقل۔ ان افراد کو 21 دسمبر کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی تھیں۔ پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ حکومت نے منظور کر لیا۔ حکومت سے مذاکرات میں پی ٹی آئی نے مطالبات کا ابتدائی خاکہ پیش کر دیا۔ 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر دینے پر اتفاق۔ اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت اجلاس میں اسد قیصر نے کہا، آج ابتدائی بات چیت ہوئی، باقاعدہ مذاکرات کا آغاز 2 جنوری کو ہوگا۔ رانا ثنا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% ہم ان کی یا وہ ہماری مان لیں، مذاکرات میں درمیانی راستہ ہی نکلتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکرات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، امید ہے سیاسی بہتری آئے گی اور جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ وزیر اعظم نے حکومتی کمیٹی میں اعجاز الحق اور خالد مکسی کو بھی شامل کر دیا۔ مذاکرات میں پی ٹی آئی کی کمیٹی میں شامل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، قائد حزب اختلاف عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نے شرکت نہیں کی۔ حکومت سے مذاکرات میں علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان مشاورت کے باوجود شامل نہیں ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور حکومت سے مذاکرات کے حق میں نہیں، انہوں نے مذاکراتی عمل میں شرکت سے معذرت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر سے مشاورت کے بعد مذاکراتی عمل میں شرکت سے انکار کیا۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کابینہ اجلاس، عمر ایوب پشاور کی عدالتوں میں پیشی، حامد خان بنگلہ دیش کے دورے اور سلمان اکرم راجہ عدالتی مصروفیات کی وجہ سے مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے کسی رکن نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے، نہ کوئی غیر ملکی دباؤ ہے، نہ عدالتی فیصلہ مؤخر ہونے کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ انہیں تو ٹرمپ کا فون نہیں آیا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، مل کر بات چیت کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم ریلیف نہیں مانگ رہے بلکہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ چاہتے ہیں، ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے جو مابرائے آئین ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی کو معلومات پہنچائے اور ہدایات لے، پر آج کے مذاکرات میں بڑی سختی سے یہ طے کیا گیا ہے کہ معاملات کسی 4 دیواری میں طے کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی مذاکرات تلوار لٹکا کر نہیں کر سکتے۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی بات چیت کرے گی لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنا اس کا مینڈیٹ نہیں۔
ایک انٹرویو میں سینیٹر علی ظفر نے واضح کیا، فیصلہ صرف بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قانونی امور پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی، ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے صدر آصف زرداری کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قافلے کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چودھری شجاعت حسین نے مدرسہ بل پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا، افہام و تفہیم سے مسئلے کے حل پر خوشی کا اظہار کیا۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ خوشی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا، آئندہ بھی مدارس کے مسئلے پر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے حل میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ آج کی دنیا میں ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ۔ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابوں اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، اس لیے سمجھ نہیں آتا، وہ استعمال ہی نہیں کرتے، ان کو فرق ہی کیا پڑتا۔ اگر انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے، وی پی این کو بند کیا جائے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کا جینا حرام ہوگا اور میرا جینا حرام۔ نئی نسل کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، حق چھین کر لینا پڑتا ہے، کبھی کسی کو مفت میں نہیں ملا۔ حقوق کی آواز دبانے کے لیے سینسرشپ آج بھی جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں کانوکیشن سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، اس دور میں تیز رفتار انٹرنیٹ تک رسائی بنیادی حق ہے، ہم سے یہ حق چھینا نہیں جا سکتا۔ بلاول نے کہا، طلباء ان کے ساتھ ڈیجیٹل رائٹس کا بل تیار کریں، وہ قومی اسمبلی میں ان کے نمائندے بن کر آواز اٹھائیں گے۔ میں نہیں چاہتی آپ میرا شکریہ ادا کرو، لیکن میں ایک چیز آپ سے ان ریٹرن چاہتی ہوں، اور یہ بالکل سیاسی بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے ایک ماں کے طور پہ یہ ایڈریس کر رہی ہوں، تو کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچوں سے یہ کہے گی کہ جلا دو، آگ لگا دو، توڑ دو، سر توڑ دو، ڈنڈے پکڑ لو ہاتھ میں، پیٹرول بامز پکڑ لو ہاتھ میں، اور اس کے بعد اپنے بچے آرام سے بیٹھے، لوگوں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہوتے ہیں؟ یہ مستقبل میں آپ کے لیے بالکل نہیں چاہتی، نہ یہ مستقبل کا یہ راستہ اپنے لیے چننا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، اگر آپ کو کوئی الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے، تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اسکالرشپس دینے کے بدلے میں شکریہ نہیں، صرف یہ چاہتی ہیں کہ طلباء انتشار کا حصہ نہ بنیں۔ فاسٹ اسلام آباد میں ہونہار اسکالرشپس پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ اور گالم گلوچ کرے۔ کوئی بھی بھڑکائے تو نوجوانوں نے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ گالم گلوچ اور الزام تراشی سکھانے والے طلباء کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، انہیں صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مخالفین کی مشکور ہیں جنہوں نے انہیں مضبوط بنایا۔ پشاور میں ہونے والے ایپیکس کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، سیکیورٹی ادارے آپریشن والے علاقوں میں بھی عوام پر تشدد نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بولے، ایسے ہی اہلکار ڈی چوک پر بھی لگانے چاہیے تھے۔ محسن نقوی علی امین کی برجستگی پر ہنس دیے، چپ رہے۔ علی امین نے وفاق اور پنجاب کے وزراء کے غیر سنجیدہ بیانات کا شکوہ کیا۔ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ آئندہ ایسے بیانات نہیں آئیں گے۔ کرم کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے دونوں رہنماؤں کا مل جل کر کام کرنے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرم کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ کابینہ اجلاس میں کرم میں ریلیف ایمرجنسی کی بھی منظوری۔ متعلقہ حکام کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ صوبائی حکومت کی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وفاق سے ایف سی تعینات کرنے کی درخواست۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، بھاری ہتھیار رکھنے اور مورچوں کا کوئی جواز نہیں، کوئی حکومتی پالیسی نہیں کہ مسلح گروپ کو غیر قانونی بھاری ہتھیار رکھنے کی اجازت دے۔ فریقین کے درمیان معاہدہ ہونے کے بعد سڑک کھول دی جائے گی۔ اجلاس کے منٹس کے مطابق کرم میں تمام بنکر اور بھاری اسلحہ حکومتی تحویل میں لے لیا جائے گا۔
ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہمارا روڈ کھول دو اور لوگوں تک یہ فوڈ، میڈیسن یا پیٹرولیم یہ رسائی پہنچا دو، اور لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو بچا دو. کہ اب یقین کرو گاؤں میں گداگری ہو رہی ہے. کرم کے MNA حمید حسین کا غیر مشروط طور پر ہنگو پارا چنار روڈ کھولنے کا مطالبہ. کہا روڈ کھولنے کے لیے اسلحہ جمع کرانے کی شرط کا مطلب ہے کہ روڈ کھولنا ان کے ہاتھ میں ہے. وزیر اعلیٰ KP کے حکم پر پارا چنار میں ادویات اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل جاری. مشیر صحت خیبر پختونخوا کے مطابق درجنوں مریضوں کو علاج کے لیے پشاور پہنچایا جا چکا. ضلع کرم میں راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری. دھرنے کے شرکا کا کہنا ہے کہ راستے کھولنے تک دھرنا جاری رہے گا. سیکریٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ یورپی یونین نے ملٹری کوچ کی وجہ سے GSP+ سٹیٹس پر بھی اظہار تشویش کیا ہے. ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ GSP+ سٹیٹس واپس لے لیں. مخالفین کو نشان عبرت بنانے کے لیے حکومت کی ملکی معیشت تباہ کرنے سے باز رہے. اور 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ مؤخر ہونے پر شیخ وقاص اکرم نے سوال اٹھایا کہ فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے جو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے. انہیں ڈر ہے کہ معاملہ اعلیٰ عدالتوں میں گیا تو شاید پہلی پیشی پر ہی اڑ جائے گا. حکومت سے مذاکرات میں بامانی پیش رفت کے لیے بانی PTI سے ملاقاتوں پر سختیاں کم کرنے، کمیٹی کی بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ. ملکہ کوثر مری اور گلیات میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری. آسمان سے گرتے نر برف کے گالوں نے ہر شے کو ڈھانپ لیا. قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے شوقین ملک بھر سے مری کی جانب کھنچے چلے آئے. آزاد کشمیر میں گریس ویلی میں دریائے نیلم پر پانی جم گیا. دریا پر جمی برف پر بچوں کی موج مستی. خوبصورت مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہونے لگے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے دھند چھٹ گئی. بلوچستان میں سخت سردی کے ڈیرے ہیں. کوئٹہ میں درجہ حرارت -5 تک ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے آج سے کراچی میں سائبیرین ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کر دیا. اب 18 سال کے بعد یہاں پر مجھے رہا کر دیا گیا ہے، تو براہ کرم میرے سفری دستاویزات پاکستان گورنمنٹ جلد سے جلد بنا دے تاکہ میں بالآخر اللہ تعالیٰ موقع دے انشاءاللہ اپنے گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے اور آزادی کی سانس لے سکوں، ان سے مل سکوں اور آزادی کی سانس لے سکوں. زندگی کے 18 قیمتی سال بھارت میں سلاخوں کے پیچھے گزارنے والا کراچی کا محمد فہد وطن واپسی اور گھر والوں سے ملنے کے لیے بےتاب. سفری دستاویز نہ ہونے کے باعث سرحد پار آنا مشکل. حکومت سے پاسپورٹ کی فراہمی میں مدد کی اپیل. جیو نیوز نے محمد فہد کی فریاد دفتر خارجہ تک پہنچا دی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا جب بھی ان کے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے تو ضرور اقدام کرتے ہیں. محمد فہد 24 سال کی عمر میں دادی سے ملنے بھارت گیا. ویزا مدت سے زیادہ قیام پر گرفتار ہوا. دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات بنا دیے گئے. بالآخر کرناٹکا کی عدالت نے باعزت بری کر دیا. کراچی میں شہری کو اغوا کر کے تاوان لینے والے 8 CTD اہلکار ضمانت منسوخی کے بعد کمرہ عدالت سے گرفتار. انسداد دہشت گردی عدالت نے 2022 میں درج مقدمے میں ملوث تمام 9 CTD اہلکاروں کی عبوری ضمانت منسوخ کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. ایک ملزم پہلے ہی سے جیل میں ہے. دیگر 8 کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ان CTD اہلکاروں پر شہری ذیشان کو اغوا کر کے 15 لاکھ روپے تاوان لینے کا الزام ہے. کراچی میں پانی کی طویل بندش پر احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف واٹر کارپوریشن نے مقدمہ درج کرا دیا. متن میں لکھوایا کہ ہجوم نے کار سرکار میں مداخلت کی، فساد پھیلایا. ٹینکر شہریوں کو پانی فراہم کرنے جا رہے تھے، ان کے نل کھول کر پانی بہایا گیا. بہاولپور میں نوکری کا جھانسا دے کر مبینہ اجتماعی زیادتی اور تشدد کا شکار لڑکی دم توڑ گئی. اسپتال انتظامیہ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، گردے بھی فیل ہو چکے تھے. پولیس نے بتایا ملزمان 9 دسمبر کو لڑکی کو وکٹوریہ اسپتال کے ایمرجنسی چھوڑ گئے تھے. مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال میں اٹک سے آئی خاتون سے سیکیورٹی گارڈ کی مبینہ زیادتی. متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج، گارڈ گرفتار. پولیس کے مطابق بچی کا علاج کرانے کے لیے آنے والی متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروایا جا چکا.
मुलजिम को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजा दिलवाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची में कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बल्दियाती हुकूमत पर डाल दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो का शहर में कुत्तों के काटने की वैक्सीन बड़ी तादाद में मौजूद होने का भी दावा। कहा KMC के साथ मिलकर अस्पतालों की बहाली का काम जारी है। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन का कहना है कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। इस्लामाबाद F8 में अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। कहा सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिनों में मुकम्मल होगा। वजीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मंसूबों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान कारोबार के लिए मुवाफिक मुल्क नहीं रहा। हुकूमत रुपए को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दामात करे। तमाम सियासी जमातों के मफाद में है कि वो इकट्ठे हों, कौम की बेहतरी के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त। साल 2025 के लिए वाज़े काबिल अमल माशी रोड मैप का ऐलान करने की अपील। कारोबारी तबके की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदही। कहा साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और आवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। रुपये की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। ज़राई महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में 16.5 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का हदफ हासिल ना हो सका। सिर्फ 12 मिलियन एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो सकी। वज़ीर ज़राअत पंजाब की पाकिस्तान बिजनेस फोरम के एलामिये की तरदीद। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1,65,00,000 एकड़ मुकर्रर किया गया था। 1,62,50,000 एकड़ पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी, जो कुल हदफ का तकरीबन 99% है। मरीम नवाज के किसान दोस्त इक़दामात से गंदम की काश्त का हदफ हुसूल में मदद मिली है। कुरम और पारा चनार की आवाम को अद्वियात और ग़िज़ा की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। कुरम के लिए करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात राशन के ट्रक रवाना किए। मकसद था इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुरम वाक़े पर खुशखबरी मिली, दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। बाद में पता चला कि अब तक कुरम पर दोनों फरीक़ैन ने मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। गवादर मरीन ड्राइव पर 9 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे, सैलाब मुतासरीन के मुआवजे, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और न्यू एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोजगार देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की शांगला में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वालों के घरों और कब्रों पर हाजिरी। कहा कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश करने वालों पर फ़ख्र है। महाजिर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। गवर्नर सिंध की दावत पर 11 ममालिक के कौंसल जनरल्स का गवर्नर हाउस का दौरा। कौंसल जनरल्स ने महाजिर कल्चर डे के लिए होने वाली तैयारियां देखी और इंतजामात की तारीफ की। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी ने कहा महाजिर कौम आज अपना यौम सकाफत धूमधाम से मनाएंगे। मुत्तहदा अरब इमारात जाने का कोई केस पुलिस तस्दीक के बगैर नहीं होगा। तमाम एजेंट्स को हिदायत कर दी गई। DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तैयब का सेनेट की कायम कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में बयान। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी अरशद महमूद ने कहा पाकिस्तानी अरब इमारात जा रहे हैं और ज़ेर मुबादला भी आ रहा है। UAE गैर हुनरमंद लेबर कबूल नहीं कर रहा। UAE का पाकिस्तान का कोटा 16 लाख था, इस वक्त 18.5 लाख पाकिस्तानी UAE में है। पाकिस्तानी नौजवान की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार।
74% نے کہا پاکستان میں رہ کر ہی ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے. 26% بہتر مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑنے کے لیے آمادہ. اپسوس پاکستان کے سروے میں انکشاف. ملک چھوڑنے کے لیے راضی 30% نوجوانوں نے سعودی عرب، 20% نے دبئی کو اپنی منزل کہا. برطانیہ کو 9%، کینیڈا امریکہ کے لیے 8%، یورپ جانے کے لیے 5% تیار نظر آئے. ملک چھوڑنے کے لیے راضی نوجوانوں میں اکثریت کا تعلق اسلام آباد اور خیبر پختونخوا سے ہے. اسلام آباد سے 46%، خیبر پختونخوا سے 35% نے ملک چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کیا. برات یافتہ طبقے کے 36% نوجوان بھی ملک چھوڑنے کے لیے راضی نظر آئے. اس کے برعکس مزدور یا غیر برات یافتہ طبقے میں یہ شرح 23% دکھائی دی. اسرائیلی فوج کی المواسی کیمپ رفح اور خان یونس میں بمباری. المواسی کیمپ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 65 سے زائد فلسطینی شہید. القسام بریگیڈ کیے جوابی وار. اسرائیلی کوڈ کاپٹر مار گرایا. راکٹ حملے سے اسرائیلی ٹینک کو بھی نقصان پہنچا. ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ دشمن کے قیدیوں کی قسمت غزہ میں اسرائیل کے بڑھتے حملوں سے جڑی ہے. یمن سے حوثی گروپ کا اسرائیل پر ڈرون حملہ. اسرائیلی فوج کا ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. کراچی میں ہونے والی پہلی ویمن امپاورمنٹ نیشنل والی بال چیمپئن شپ میں آرمی اور فیصل آباد کی ٹیمز نے اپنی اپنی کیٹیگریز کے ٹائٹل جیت لیے. چیمپئن شپ میں 55 ٹیمز کی 500 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت. ایونٹ کے اختتام پر نمائشی میچ میں فنکار بھی کورٹ میں ایکشن میں دکھائی دیے. فتح کے بعد فیصل آباد کے کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا. دل کا رشتہ ایپ کی VIP میچ میکنگ سروس 3 دن کے دوران 1000 سے زائد لوگوں نے حاصل کر لی. اس سروس کے ذریعے پروفائل بنانے اور اسے پبلک کرنے کی جھنجھٹ کے بغیر بہترین پریمیم رشتے ملیں گے اور وہ بھی گھر بیٹھے صرف ایک کال پر. اور لاہور میں بچوں کے لیے پولو میچ کا اہتمام. 9 عمر لڑکیاں اور لڑکے چھپے رستم نکلے. گھڑ سواری کی ایسی شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے.